اور اسی طرح دوسرے ایک ہمارے پروفیسر ٹیچر سر پیٹرک ہوتے تھے، اور اس طرح ہمارے جو پرنسپل تھے وہ ان کا تعلق ہالینڈ سے تھا، برادر ہینڈرسن. تو میں جانتا ہوں کہ تعلیم کی قدر و منزلت، اور میں نے اپنے مسیح جو بھائیوں اور بہنوں سے تعلیم حاصل کی بطور ایک مسلمان کے، تو مجھے اس کے اوپر فخر ہے کہ میری تربیت ہوئی. تو آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے ان میدانوں میں وہ یقیناً بہت لائق تحسین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کا یہ اہم ترین تقاضا ہے کہ ہم اپنی جو غیر مسلم جو برادریاں اس ملک میں رہتی ہیں، اور حضرت قائد اعظم نے یہ بڑا برملا اور بڑا موقع کے اوپر انہوں نے کہا کہ تمام پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ تمام جو غیر مسلم برادریاں ہیں ان کے حقوق آئین پاکستان میں محفوظ کر دیے گئے ہیں، اور ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، چرچ میں جائے بغیر کسی ڈر اور خوف کے. یہ حضرت قائد اعظم نے فرمایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مارز وجود میں آنا اور پاکستان کی جو تخلیق اور پاکستان کے بننے کے جو فیکٹرز ہیں، ان میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہم اپنی غیر مسلم برادریوں کو ہم امن اور سکون مہیا کریں، اور ساتھ مل کر نیشن بلڈنگ ایفرٹس میں ہم آگے بڑھیں. تو میں آج جو یہاں پر باتیں فرمائیں بشپ آزاد مارشل صاحب نے اور چندی صاحب نے اور مجید ابل صاحب نے، پیسٹر شہزاد صاحب نے اور کامران مائیکل صاحب نے. کامران مائیکل اب دیکھیے کہ سینیٹر بنے، الحمدللہ فیڈرل منسٹر بنے. تو یہ ہے میاں محمد نواز شریف کی سوچ کہ ہماری جو ہماری جو نان مسلم جو کمیونٹیز ہیں پاکستان میں، چاہے وہ مسیحی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان کو کس طرح ان کی جو پارلیمنٹ میں ان کی ایکسپینشن ہوئی ہے اور ان کی پذیرائی ہوئی ہے اور ان کو اہم عہدے دیے گئے ہیں. تو یہ سوچ ہے، اس فکر کا نام میاں محمد نواز شریف ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب میاں نواز شریف کی لیڈرشپ پہ موقع دیا تو آپ کے ساتھ پہلی فرصت میں ہم بیٹھیں گے، اور بیٹھ کے آپ کے جو معاملات خالی مسیح برادری کے نہیں، جو دوسرے بھی جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے من جملہ بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ نیشنل کمیشن فار منارٹیز میں منارٹی کا نمائندہ ہی نہیں ہے، تو یہ کمیشن کی جو تشکیل ہے، اس کے جو خد و خال ہے، اس کے لیے بھی ہم بیٹھ کے آپ سے گفتگو کریں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ نے جو بات کی، جو نیشنلائز ہوئے جو سکول اور تعلیمی درسگاہیں، یقیناً اس کے بعد ان کا معیار نیچے گیا. پھر ایک بہت اچھا فیصلہ آیا کہ سارے کے سارے واپس آپ کو مل گئے، اور جس سے کہ یقیناً تعلیمی معیار میں دوبارہ بہتری آئی، اور آپ نے لگن اور یگانت کے ساتھ ان تعلیمی اداروں کو آپ چلاتے ہیں. میں آپ کو آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں پر ہم نے یہ ساری گفتگو کی ہے، اب اس الیکشن جو کہ 8 فروری کو ہوگا، تو وہ الیکشن اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ ہم جیتیں گے تو تب آپ سے بات ہوگی نا. نہیں، اگر ہم ماضی میں بھی جب حزب اختلاف میں تھے تو میاں نواز شریف، میں آپ کے فنکشن پہ ہم آتے رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے رائے گنج میں ایک فنکشن ہوا تھا، میاں نواز شریف بھی وہاں تھے، میں بھی وہاں تھا.